السلام علیکم جناب مینیجر صاحب، ممبرس آف کمیٹی، ایکس پرنسپل انتخاب عالم صاحب، پرنسپل زبیر عالم صاحب، اسٹاف ممبرس اور پیارے بچوں، کہا کرتی تھی یہ دنیا جسے تہذیب کا پیکر، کہا کرتی تھی یہ دنیا جسے تہذیب کا پیکر، ہمیں تو تم ہماری بس وہی پہچان لوٹا دو، اور جہاں رہتے تھے ہندو مسلمان ساتھ مل جل کر، خدا کے واسطے ہمیں وہ ہندوستان لوٹا دو۔ آج 15 اگست آزادی کا دن ہے۔ ہم سب یہاں پر 77ویں آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے تن، من، دھن اور جان کی بازی لگا کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ تب ہم اس شان و شوکت کے ساتھ عظیم و شان جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو اور نافذ ہوا۔ بے شک اسی دن کے لیے ہی مہاتما گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور مولانا آزاد جیسے عظیم رہنماؤں کی قیادت میں ہزاروں لاکھوں ہندوستانی عوام نے آزادی کے پرچم کو بلند کیا اور اپنی بے مثال قربانیوں، اتحاد و اتفاق سے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہندوستان کی جمہوریت میں تمام مذہب کی اہمیت کا خاص طور پر خیال رکھا گیا۔ دستور کی 42ویں ترمیم کی روح سے اسے سیکولر اسٹیٹ کہا گیا، جہاں ہر مذہب کا احترام ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب حاصل ہے۔ یہ تمام تر باتیں ملک کے دستور میں شامل ہیں۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں بڑی چال بازی، عیاری اور مکاری سے 7 سمندر پار سے آئے انگریز لوگ قابض ہو گئے تھے، اور ہم ہندوستانیوں پر انگریز ظلم ستم کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے ہی ملک اور اپنی ہی زمین میں ان کے غلام بن گئے تھے۔ ہم غلامی کی زنجیر میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے کہ اس غلامی کی زنجیر کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن جب ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندو، مسلم اور سکھ عیسائیوں نے ساتھ مل جل کر جد و جہد کی تو اس غلامی کی زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور آخرکار 15 اگست 1947 کو ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ظلم ستم اور غلامی سے آزاد ہو گیا، اور اب ہم اور آپ ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، اور اسی وجہ سے ہر سال 15 اگست کو پورے ملک میں جشن آزادی کو بڑے آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ہندوستان ایک مضبوط اور متحرک جمہوریت ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہم ہندوستانی کو اپنی جمہوریت پر فخر ہے، اور ہر ہندوستانی فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان ہی اصل جمہوریت ہے۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی اور متحرک جمہوریت ہے، اور یہی اسے سب سے منفرد بناتا ہے۔ آخر میں اپنی بات ایک شعر پڑھ کر ختم کرتا ہوں۔ وطن کی سرزمین سے عشق الفت ہم بھی رکھتے ہیں، وطن کی سرزمین سے
عشق الفت ہم بھی رکھتے ہیں، کھٹکتی جو رہے دل میں وہ حسرت ہم بھی رکھتے ہیں، ضرورت ہو مر مٹنے کی تو ہمت ہم بھی رکھتے ہیں، یہ جرات، یہ شجاعت، یہ بصالت ہم بھی رکھتے ہیں۔ شکریہ۔ عارف صاحب، آپ جب بھی بولتے ہیں اسٹیج پر آ کر تو آپ کے لفظوں بھی غائب ہو گئے، بہت شاندار اسپیچ بولتے ہیں آپ لوگ۔ امید ہے کہ آپ آگے بھی آنے والے سمے میں اچھی بولتے رہیں گے اور اپنے بچوں کا حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے۔